بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم وإلى مدين أخاهم شعيبا اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو۔ قال انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل، پس تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم کمی نہ کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں، ولا تفسدوا فی الارض، اور تم فساد نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس زمین کی درستگی کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، ولا تقعدوا، اور تم نہ بیٹھو، بکل صراط، ہر ایک راستے پر، توعدون، تم ڈراتے ہو دھمکاتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، اس شخص کو جو اس پر ایمان لایا، وتبغونها عوجا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، واذکروا، تم یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، پس اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، وانظروا، اور تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کا انجام کیسا ہوا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے، آمنوا، ایمان لایا ہے، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بھی، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ، اور دوسرا گروہ، لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو تم برداشت کرو، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتوں کے سلسلہ میں 4 نبیوں کا ذکر اس سے پہلے گزرا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، اور سیدنا لوط علیہ السلام۔ اپنے اپنے دور میں انبیاء تشریف لائے، انہوں نے کوشش فرمائی، محنت فرمائی، تبلیغ فرمائی، جو ماننے والے تھے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نبیوں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، نہ ماننے والے تھے، وہ دنیا میں بھی مختلف عذابات کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اور اگلی آیات کریمہ میں پورے ایک رکوع کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے 5ویں پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کے سسر ہیں، ان کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ مدین میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے اور تربیت حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ مصر تشریف لے آئے۔
مدین یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام، اسی کے نام سے ایک شہر آباد ہو گیا بحیرہ احمر کے قریب۔ علماء فرماتے ہیں کہ فلسطین کے مشرق کی جانب ایک بڑی تجارتی منڈی تھی جس کو مدین کہا جاتا تھا۔ اسی میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو۔ تو وہ تو تجارتی منڈی تھی، تو وہاں تو جنگل نہیں تھا، عام طور پر یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ جو مدین تھا یہ تو شہر تھا، اور جب یہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے ایک دوسرے علاقے میں جس کے دائیں بائیں جنگلات تھے، اللہ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ دوسری وضاحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدین بڑا علاقہ، کچھ حصے میں اس کے جنگل بھی تھے، اس واسطے اس کو اصحاب المدین بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے جس کی طرف حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی جانب اخاہم، ان کے وطنی بھائی، ان کے قومی بھائی کو ہم نے بھیجا رسول نبی بنا کر، شعیبہ، ان کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ نبیوں میں ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کی دعوت جو بیان ہوئی ایک مؤثر انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی امت کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا۔ اس دعوت کا جو پہلا مشن تھا یا پہلا مقصد تھا یا پہلی دعوت تھی وہ یہ کہ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ایک حاجت روا مشکل کشا الہ اور معبود، رکوع سجدہ اس کے سامنے کرو، اپنی حاجات کو اس کے سامنے رکھو، دعا اور نظر اور تمام تر تمہاری عبادتوں کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ قد جاءتکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے، بینۃ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کھلی دلیل کیا تھی؟ خود حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کھلی دلیل۔ نبی سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کا چہرہ وہ بڑی دلیل ہے، نبی کی آواز بڑی دلیل، نبی کی دعوت یہ بہت بڑی دلیل۔ تو اتنی بڑی دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تو تمہاری کمیوں کجیوں میں سے ایک تو شرک ہے، دوسری بات یہ کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم پورا کرو ماپ کو، وَالْمِيزَانَ، اور تم پورا کرو تول کو۔ ماپ تول میں تم برابری نہیں کرتے، تم ڈنڈی مارتے ہو، نا انصافی کرتے ہو، دوسروں کا حق دباتے ہو، کھاتے ہو، غصب کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور تم کمی نہ کرو لوگوں کے لیے، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم فساد نہ کرو زمین میں اس کی درستگی کے بعد۔ سب سے بڑا فساد شرک کے ساتھ، سب سے بڑا فساد گناہ کبیرہ کے ساتھ ہے جس کے وہ مرتکب ہو رہے تھے۔ ایسا تم نہ کرو، اللہ کی زمین پاک ہے اور اس کو گناہوں کے ذریعے سے تم ناپاک نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ایک تو توحید کی بات تو تفصیل کے ساتھ پچھلے دروس میں بیان ہو چکی ہے۔ ایک اہم اور ضروری بات کہ ناپ تول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے۔ یقیناً کبیرہ گناہوں میں سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم ناپ تول میں کمی کریں گے اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے تو اپنی جگہ توبہ کے ساتھ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، تا وقتے کہ جس کا حق ہم نے کھایا ہے، دبایا ہے، ضائع کیا، وہ ہمیں معاف نہ کرے۔ اور کون ہے کہ وہ ہمیں اس طرح للہ فی اللہ معاف کر دے؟ ہم نے اس کے ناپ میں کمی کی، اس کے تول میں کمی کی، اس کو دھوکہ دیا، جھوٹی قسم کے ذریعے سے، اعتماد کے ذریعے سے، اپنے نام کے ذریعے سے، مختلف طریقہ سے ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے، اور اپنی جگہ ہم نے جائے نماز بچھائی اور اللہ سے معافیاں تلافیاں شروع کر دی۔ کبھی بھی ساری امت کا اجماع ہے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا تا وقتے کہ وہ حق والا معاف نہ کرے۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، قیامت والے دن اللہ کا دربار لگے گا، وہاں وہ چیز تو نہیں لوٹا سکتا، اس کو راضی کرنا ہوگا، اور راضی کرنے کی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی، اگر نیکیاں ہیں تو، نہیں تو وہ جو مظلوم ہے اس کے گناہ تو ہوں گے نا، وہ گناہ اس کو دے دیے جائیں، اس کے سر لاد دیے جائیں گے اور حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیے جائے، وہ نمازی ہے، وہ حاجی ہے، وہ کوئی بھی۔ یہی وجہ ہے
ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہر ایک شے میں، تاجر تو ہم میں سے چند ایک ہوں گے، 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، باقی تاجر نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہم سارے کے سارے کام کرنے والے ہیں اور کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر ایک شے کے لیے ایک برابری ہے، وفا ہے، وَتَطْفِيفٌ، اور ہر ایک شے کے لیے ایک ناپ ہے اور ایک تول ہے۔ ہر ایک آدمی کو چاہیے اس ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، اس ناپ تول میں ناانصافی نہ کرے۔ 8 گھنٹے کا کام اگر اس کے سپرد ہے تو 8 گھنٹے کا پورا کام کرے گا۔ اگر اس میں وہ کمی کر رہا ہے یقیناً وہ مجرم ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ تطفیف ایک پوری سورت ہے 30ویں پارے کی، اس کا نام ہی تطفیف ہے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یہ بہت ہے ہمارے۔ جب وہ کسی کا حق دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ اب یقیناً ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھے تو میرا حق پورا ملنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا حق آپ کو پورا ملنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی دوسرے کا پورا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے حق دباتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے مجھے پورا حق ملے، پھر میری مرضی ہے کیونکہ میں تو با اختیار ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں اپنا کام کروں کہ نہ کروں، لیکن میں دوسرے پہ تو سیکیورٹی ٹائٹ کر کے رکھوں گا، اس کے خلاف معاذرائی میں گرم رکھوں گا، اس کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اپنا کام پورا نہیں کرے گا لیکن دوسرے کے اوپر انگشت نمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ہم سب کے لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ایک دن وہ کھڑے ہوں گے لیوم عظیم، بڑے دن، جس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب کے سب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ان کو جواب دینا ہوگا اپنے ظلم کا، اپنی زیادتی کا۔ تو تمام تر معاملات کے اندر ہم نے برابری کے ساتھ کام کرنا ہے، خواہ وہ فرض ہے، واجب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ ایک آدمی کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بڑی تیزی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، خصوصاً رکوع سجدہ بہت تیز کیا۔ حضرت نے بلایا اور بلا کے فرمایا لقد طففت، تو نے ناپ تول میں کمی کی۔ رکوع کے لیے ایک پیمانہ ہے، سجدے کے لیے ایک پیمانہ ہے، نماز کے لیے ایک پیمانہ ہے، فرض کے لیے ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے سے تو نے اس حق کو، اللہ کے حق کو کم کر دی، یہ بھی چوری ہے۔ حضور نے فرمایا بدترین چوری ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ بدترین چوری کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاۃ لا یتم رکوعها ولا سجودہ، اس کا رکوع پورا نہ کرے، اس کا سجدہ پورا نہ کرے، اس کا سبق صحیح نہ پڑھے، تحیات پوری نہ پڑھے، ابھی آدھی صورت ہوئی اللہ اکبر نیچے چلا گیا ہے، اور اوپر نیچے جس طرح ایک پریڈ ہے تیزی کے ساتھ۔ کتنے لوگ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے آرام سکون کے ساتھ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر آرام سے نہیں کہی ہوگی شاید، اگر وہ غور کریں۔ سجدے میں کبھی بھی انہوں نے 3 دفعہ اگر بالکل آرام سکون سے، امام کے پیچھے کی بات نہیں کرتے، امام کے پیچھے تو ہم پھنس جاتے ہیں، کیا کریں، اس سے پہلے ہم کوشش تو ہماری ہوتی ہے لیکن پھر بھی اپنی نماز ان کی کبھی شاید ہی ایسی ہو کہ جس میں بڑے آرام سکون سے انہوں نے 3 دفعہ کہا ہو سبحان ربی الاعلی۔ معنی کو تو چھوڑیے، صحیح پڑھنا تو چھوڑیے، جو ان کو آتا ہے وہ بھی انہوں نے پوری طرح آرام سکون سے کبھی اللہ کی حضور یہ سجدہ نہیں کیا۔ کھانا آرام سکون سے ہونا چاہیے، آرام سکون سے ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت آرام سکون سے ہونی چاہیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ آرام سکون سے ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ کے نا پھر انشاءاللہ گپ مارنی چاہیے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر مزے سے سوتے ہیں، نہیں، مزے سے نماز پڑھ لیں پھر جلدی جلدی کھانا کھا لیں گے، ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ مقصد کھانا پینا تو نہیں نا جی، بیوی بچے یا دنیا کے کام دھندے تو وہ آرام سکون والے تو نہیں، تو ہماری سوچ ہی یعنی دین والی طرف جو ہے وہ بڑی محدود سی ہے، جلدی جلدی یہ کر لیں پھر مزے سے بیٹھتے ہیں، جلدی جلدی یہ کر لیں پھر مزے سے سوتے ہیں، جلدی جلدی یہ کام ختم کر لیں پھر مزے سے سفر کرتے ہیں، نہیں، مزے سے نماز پڑھ لیں پھر انشاءاللہ سفر کرتے ہیں، مزے سے نماز پڑھ لیں آرام سکون سے پھر انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہوگی، جس وقت ہم بولیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن تیار ہوگا، جسم تیار ہوگا، پھر ہمارے لیے اس میں برابری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، خصوصاً تاجروں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تاجر بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک آدمی مسجد ساری زندگی بیٹھا رہے، خانقاہ میں بیٹھا رہے، کسی مدرسے میں کسی ولی کے پاس بیٹھا رہے، وہاں سے جنت کما کے چلا جائے تو سبھی کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس نے بڑی محنتیں کی، کہ جی اس کو ماحول ایسا ملا تھا اس میں وہ کام کر گئے۔
ایک آدمی کو ماحول نہیں ملے، بازار کا ماحول ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں عام طور پر نافرمانی ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹ ہے، وحیات ہے، تباہیات ہے، لوگوں کی حقوق کی پامالی ہے، بہت ساری غلطی ہیں۔ وہاں اگر ایک آدمی جاتا ہے، ہمارے ادھر سے باہر نکلے مسجد سے باہر بازار ہے، ادھر سے باہر نکلے مسجد سے باہر بازار، اور مدینۃ المنورہ کے بازار سے شاید یہ بڑا بازار ہوگا جو حضور کے زمانے میں تھا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی چوتھا کلمہ پڑھ لے اس شیطانی ماحول کے اندر، کیا پڑھ لے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی بڑائی عظمت بیان کر دے، فرمایا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب، آپ اندازہ لیں۔ وقت کتنا لگا ہے؟ بالکل محدود سا۔ 2 دفعہ پڑھ لیا تو 20 لاکھ ہو گئی، 3 دفعہ پڑھ لیا اس نے، اللہ کی اتنی تسبیح بیان کی اس نے، تو کتنی نیکیاں؟ 30 لاکھ 40 لاکھ، جتنا ہم چاہیں کما سکیں۔ لیکن وہ تاجر اس ماحول کے اندر بیٹھ کے اس نے سچ کہا، دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا، حق پورا دیا، بلکہ اس نے حق دینا تو دور کی بات ہے، عدل تو کیا ہی کیا، اس نے احسان والا معاملہ کیا، کسی کا حق میری طرف نہ ہو، میری طرف سے زیادہ جاتا رہے۔ اور ہمیشہ اس نے تقوی اور پرہیزگاری کا دامن تھامے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بازار سے جنت کمانے والا التاجر الصدوق الامین، 2 ہی باتیں فرمائیں، سچا تاجر، امانت دار تاجر، یحشر مع النبیین، وہ قیامت والے نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین صالحین کے ساتھ۔ تو مسجد والا، مدرسے والا، خانقاہ والا، اولیاء کی خدمت والا، علماء کی خدمت والا پہنچ جائے تو وہ تو پہنچے، تو اس میں تو اتنا کمال نہیں، لیکن یہ بازار کے ماحول کے اندر اگر نبیوں کے پڑوس میں پہنچ جائے، صدیقین کے پڑوس میں، تو اس کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ اس لیے بہت لازم اور ضروری ہے کہ ہم بازار کے ماحول کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکموں کو زندہ کریں، تو اللہ یہ سعادتیں مجھے آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، تم نہ بیٹھو، یہ بڑی تجارتی منڈی ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر ایک راستے پر، تُوعِدُونَ، تم لوگوں کو ڈراتے ہو دمکاتے، نئے مسافر آتے ان کو لوٹ لیتے، ان کو پریشان کرتے، وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، اس شخص کو جو اس پر ایمان لایا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں تم ٹیڑھے پن، کجیاں، کمیاں تلاش کرتے ہو۔ یہ کہ ڈرانا، دمکانا، خوفزدہ کرنا، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں۔ لا یحل لمسلم ان یروع مسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی طور پر کسی کو کسی موقع پہ خوفزدہ کر لے، مذاق میں بھی جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مذاق میں بھی کسی کو خوفزدہ کر دینا، جھوٹی خبر پھیلا دینا، خصوصاً 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ وہ دھوکہ ہوا تھا، لیکن مسلمان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے ابا جی فوت ہو گئے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کی بیوی کو یہ ہو گیا، بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور وہ سمجھتے ہیں اس دن ہمارے لیے حلال ہے جی ایسا کرنا، حالانکہ قطعاً حرام ہے، قطعاً حلال ہے۔ تو تجارتی منڈی تھی، یہ لوگوں کو ڈراتے، دمکاتے، پریشان کر۔ دوسرا جو ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرف یا ایمان والوں کی طرف، تو ان میں کمیاں کجیاں، وہ تو جی ایسے ہیں، وہ تو دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ ایک ہی مشن ہوتا ہے، یا تو ہم دوسرے کو دلیل کے ساتھ زیر کر لیں، بعض لوگ اس میں وہ زیرو ہوتے ہیں، وہ خفیہ پھر حملے کرتے ہیں۔ وہ خفیہ حملہ کیا ہے جی؟ وہ یہ جی وہ تو ایسا ہے جی، ہم نے تو یہ سنا ہے جی، اس نے تو یوں کیا جی، وہ تو حرام خور ہے جی، وہ تو کام چور ہے جی، اس میں تو یہ کمی ہے جی، وہ کجی ہیں۔ یہ ایک شر، ایک پروپیگنڈا، یہ میڈیا کے پاس یہ 99% یہ ہتھیار، طاقتور ہتھیار ہے۔ کسی کو ہیرو سے زیرو بنانا ہو تو بس اس کی خبر لگا دیں، بس آسان سی بات، اس زمانے میں بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا تم کجیاں، کمیاں تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور جو ادھر آتا ہے اس کو تم روکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، اللہ نے تم کو زیادہ اولاد دی، اللہ نے تمہیں، تم زیادہ ہو گئے، تمہاری اکثریت ہو گئی، تجارتی منڈی ہے، دنیا بھر سے یہاں مال آتا ہے اور تمہاری رزق کی فراخی ہے۔ وانظروا، اور یاد کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، تم سے پہلے 4 بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ فسادی تھے، نیست و نابود ہو گئے۔ اور مزید فرمایا وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ، اور ایک بڑی جماعت جو ہے لَمْ يُؤْمِنُوا، ایمان نہیں لائی، تو فَاصْبِرُوا، ان حالات میں
تم صبر کرو حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس کی تفصیل آئے گی کہ قوم نے جواب کیا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔